صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ ہمارا آج کا سبق ہے حروف کے مخارج۔ ہم آج کے سبق میں دو چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک حروف کے مخارج، نمبر دو حروف کی صفات۔ مخرج کیا ہوتا ہے، حروف تہجی کے کتنے مخارج ہیں، حروف کی صفات کیا ہوتی ہیں، حروف کی صفات کتنی قسم کی ہوتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ مخارج اور صفات یہ تجوید کے دو اہم ستون ہیں۔ پوری تجوید ان دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ اگر ہم نے کسی حرف کی آواز کو صحیح ادا کرنا ہے تو ہمیں اس حرف کے مخرج کا پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس حرف کی صفت کا پتہ ہونا چاہیے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ حروف تہجی کے منہ سے نکلنے کی جو جگہ ہے، مثال کے طور پر ہم میم بولتے ہیں، تو میم جب بولتے ہیں تو ہمارے منہ کے یہ ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، تو ہونٹ میم کا مخرج ہے۔ اسی طرح 29 حروف تہجی کے اپنے اپنے مخارج ہیں، ہر حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے۔ حروف کی صفات سے مراد یہ ہے کہ کون سا حرف کس کیفیت سے ادا ہوتا ہے۔ عربی زبان کے بعض حروف کی آواز بھاری ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرف موٹا ہے، اور بعض حروف کی آواز باریک ہوتی ہے، اور بعض حروف کی آواز میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے، اور بعض حروف کی آواز میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی۔ حروف کی یہ جو کیفیت ہے اس کو حروف کی صفات کہا جاتا ہے۔ حروف کی مخارج اور صفات کی بہت اہمیت ہے۔ اگر ہم حروف کے مخارج اور ان کی صفات کا خیال نہ کریں اور ہم ان چیزوں کو بالکل ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو ظاہر بات ہے ہم ایک حرف کے مخرج کو دوسرے حرف کے مخرج سے ادا کر رہے ہوں گے، ایک حرف کی جو کیفیت ہے وہ دوسرے حرف کی کیفیت میں ہم ڈال رہے ہوں گے، تو اس سے حروف کے مخارج، حروف کی آوازیں بدل جائیں گی۔ حروف کی جب آوازیں بدلیں گی، عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے، جب کسی حرف کی آواز ہم تبدیل کرتے ہیں تو حرف کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں، ایک لفظ نظر آ رہا ہے آپ کو، تینن، میرے ساتھ اس کو پڑھیں، کیا لفظ ہے؟ اس کا معنی ہے انجیر، اور اس کے ساتھ دوسرا حرف ہے طینن، بھاری آواز کے ساتھ، تینن باریک آواز کے ساتھ، طینن بھاری آواز کے ساتھ۔ آپ ان کا معنی دیکھیں دونوں کا۔ تینن کیا معنی ہے؟ انجیر، جو کھانے کی چیز ہوتی ہے۔ طینن اس کا معنی ہے مٹی۔ اگر ہم ان حروف کو ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال کریں، تینن اور طینن، ان دونوں حروف کا مخرج ایک ہے۔ جہاں تا ادا ہوتا ہے، جہاں منہ سے تا پڑھا جاتا ہے، تو اسی جگہ سے پڑھا جاتا ہے، لیکن ان دونوں حرفوں کے صفات میں فرق ہے۔ تا کی صفت باریک ہونا ہے، تو کی صفت بھاری آواز۔ اگر ہم اس کی صفت تبدیل کر دیں گے تو ظاہر بات ہے اس کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ آگے دیکھیں، ایک اور حرف ہے ثمانن۔ اس کو کیسے بولنا ہے؟ اس کی آواز میں سیٹی نہیں ہے۔ ثمانن، دوسرا حرف ہے ثمانن، دونوں کی آواز میں آپ نے فرق محسوس کیا؟ ثمانن کی آواز میں کون سی صفت ہے؟ سیٹی نہیں ہے، اور ثمانن کی آواز میں کون سی صفت ہے؟ سیٹی۔ اگر ہم ثمانن کو سامانن پڑھیں اور سامانن کو ثمانن پڑھیں تو کیا تبدیلی ہوگی معنی میں؟ دیکھیں، ثمانن ثا کے ساتھ یعنی بغیر سیٹی کے ساتھ اس کا معنی ہے قیمت، اور سامانن سیٹی والی آواز کے ساتھ اس کا معنی ہے
گھی۔ اگر یہی تبدیلی ہم نے قرآن میں کی تو قرآن میں بھی معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں اگر قرآن میں اس طرح کی تبدیلی ہم نے کر دی، اگر نماز میں ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے کیا سمجھا اس سے کہ اگر حروف کے مخارج اور ان کے صفات تبدیل ہو جائیں تو ان کے معانی پر اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم قرآن میں یہی غلطیاں کریں گے تو معانی چینج ہو جائیں گے اور ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ مخارج اور صفات آپ نے جان لیا، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم نے قرآن حکیم میں حروف کے مخارج اور صفات کا خیال نہ کیا، مخارج کو تبدیل کر دیا اور صفات کو تبدیل کر دیا، تو آپ نے دیکھا کہ حروف کے معانی، الفاظ کے معانی بالکل تبدیل ہو جائیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کچھ حروف ایسے ہیں جن کی صفات ہمارے سامنے آئیں گی۔ قرآن حکیم کے اندر 7 حروف ایسے ہیں جن کی آواز ہمیشہ بھاری ہوتی ہے، اور وہ ہیں خ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، خ، صاد۔ صاد کے نام کو کتنا لمبا کریں گے؟ 3 الف کھینچیں گے۔ کیوں؟ اس کے نام کے اندر 3 حروف ہیں۔ اگلا حرف ہے ضاد، طا، ظا، غین، قاف، قاف۔ اب دیکھتے ہیں ان کی مثالیں قرآن حکیم سے۔ فوقکم، اس میں کون سا موٹا حرف آیا ہے؟ قاف۔ قاف کو ہم نے بھاری آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ختم، ختم، کون سا موٹا حرف آیا ہے اس میں؟ خ۔ حطب، حطب، کون سا موٹا حرف آیا اس میں؟ طا۔ والضحى، کون سا موٹا حرف ہے اس میں؟ ضاد۔ حفظهما، اس میں کون سا موٹا حرف ہے؟ غا۔ غیر، کون سا موٹا حرف ہے؟ غین۔ ان مثالوں میں ایک حرف نہیں آیا، وہ کون سا حرف ہے؟ صاد۔ ویری گڈ، صاد نہیں آیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا لفظ بتاتا ہوں، اس کے اندر یہ 7 حروف جمع کیے گئے ہیں۔ اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو آپ کو یہ 7 حروف یاد ہو جائیں گے اور آپ کے لیے یاد کرنا بہت آسان ہوگا۔ خص، ضغط، قض، یہ موٹے حروف ہیں سارے، یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہو گئے ہیں۔ اب اگر ہم نے ایک لفظ یاد کر لیا پورا جملہ تو اس جملے کے اندر سارے موٹے حروف آ جاتے ہیں۔ اس کو میرے ساتھ پھر پڑھیں، خص، ضغط، قض۔ کتنے حروف آئے ہیں اس میں؟ گنتے ہیں، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا۔ تو یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں لیکن ہمیشہ موٹے نہیں پڑھے جاتے، وہ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ تو یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر زبر آ جائے، ان کے نیچے زیر آ جائے، ان کے اوپر پیش آ جائے، ان کے اوپر کھڑی زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، حروف کی جتنی آوازیں ہیں ہر آواز کے ساتھ ان کی آواز بھاری ہوتی ہے، ان کو باریک آواز کے ساتھ کبھی بھی نہیں پڑھنا۔ آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں عام طور پر قرآن حکیم میں ان کو سرخ کر کے ظاہر کیا گیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان حروف کو ہمیشہ موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، بھاری آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، ان کو باریک آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کسی بھی حرف کو بھاری آواز کے ساتھ کس طرح آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہماری زبان ہے، ہم زیادہ تر حروف زبان سے ادا کرتے ہیں۔ زبان کی جو جڑ ہے، اس کو اگر ہم اوپر جو برابر میں تالو ہے اس کا
اس کے برابر میں ایسے کر دیں، ملا دیں اس کے ساتھ، تو حرف کی آواز بھاری ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر خو، آپ نوٹ کریں ذرا، جب خو کی آواز بولتے ہیں تو اس وقت ہماری زبان کی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ آپ میرے ساتھ پڑھیں تھوڑا، خو، آپ نوٹ کریں زبان کی جڑ کہاں ہے؟ تالو کی طرف ہے۔ دوسرا حرف بولیں صاد، زبان کی جڑ کہاں ہے؟ تالو کی طرف ہے۔ اسی طرح واد، جتنے حروف موٹے ہیں، بھاری آواز والے ہیں، ان میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہماری زبان کی جڑ، جب ان کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، بھاری آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، زبان کی جڑ تالو کی طرف جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ حروف کو موٹا کرنے کے لیے لپس گول کرنے پڑتے ہیں، غلط بات ہے۔ ان حروف کو ہم موٹا کریں تو ہماری زبان کی جڑ اوپر جاتی ہے، ہمارے ہونٹوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس طرح پڑھنا، خو بالکل غلط ہے، صاد بالکل غلط ہے، واد بالکل غلط ہے، غین بالکل غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ ان کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھنا ہے تو زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے، خو، صاد، واد، طا، وا، غین، قاف۔ میں نے موٹے حروف ادا کی ہیں، آپ نے غور کیا میرے ہونٹ گول ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے۔ تو آپ بھی اس طرح کی پریکٹس کریں گے تو آپ کے حروف بھی اچھے ہو جائیں گے۔ پریکٹس کریں گے نا انشاءاللہ؟ یہ لفظ آپ نے یاد کرنا ہے موٹے حروف کا۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے، کل ہم انشاءاللہ تعالی حروف کے مخارج ایک ایک کر کے جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔